الیکشن 2024 کے اب تک کے جو نتائج ہے اس میں ایک بات تو بلا تردید کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مقبولیت ثابت کی ہے۔ اس کا جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ نشستیں حاصل کر لیں گے یا ان کو جتوا دیا جائے گا۔ یہ جو جتوا دینے کا نقطہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور الیکشن کے حوالے سے جو دھاندلی کا امپریشن ہے وہ بڑی قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ یعنی کہ الیکشن والے دن موبائل سروس کا بند ہو جانا اور اس کے بعد الیکشن میں تاخیر۔ اس وقت جب دن کے 1:10 ہو چکے ہیں اور الیکشن کا جو سلسلہ ہے اس کو کئی گھنٹے ہو گئے ہیں، مہم ختم ہوئے، محض اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ 24 گھنٹے ہو جائیں گے الیکشن کے اختتام کو، مگر اس کے باوجود جو نتائج ہیں وہ نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن ناکام ہے یقینی طور پر، مگر دوسری جانب جو اشارہ ہے وہ مختلف حوالوں سے مختلف سمتوں میں بھی کیا جا رہا ہے، جو یقیناً تشویشناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہمیں اس وقت تک بڑی اکثریت میں نظر آتے ہیں، مگر ان کا مستقبل کیا ہوگا، کس طرح سے ان کو توڑا جائے گا یا وہ ٹوٹ جائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، مگر پنجاب میں جو سیٹ بیک ہوئے ہیں اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنا ہوا ہے مختلف حلقوں میں، اور جو مارجن ہے جیتنے والوں کا، یعنی جس حلقے میں مسلم لیگ نون جیتی بھی ہے وہ بھی بہت کم مارجن سے جیتی ہے، اور اسی طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ملتان سے جب وہ الیکشن لڑ رہی تھی تو ان کے جو جیتنے والے جو مخالف امیدوار تھے موسیٰ گیلانی صاحب، ان کے مقابلے میں جو 18,000 ووٹ ہے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اب وہ جو مسترد شدہ ووٹ ہے ان میں کتنے جو ہے ان کے حق میں تھے، کتنے مخالف تھے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ غرض اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی بحران اس سے قبل موجود تھا اب وہ بدترین شکل میں سامنے آیا ہے، اور جو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت قائم ہوگی، یقیناً وہ مایوس ہوئے ہیں، اور یہ مایوسی اب مزید بڑھے گی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مختلف اپیلیں کی جائیں گی مختلف فورمز پر، جو ہارنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے، معاملہ بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے، ہائی کورٹس میں یہ معاملہ آ سکتا ہے، اور سب سے جو بڑھ کر جو سوشل میڈیا جو کمپین ہے وہ پی ٹی آئی بھرپور انداز میں اس کو انگیج کرے گی اور بھرپور انداز میں چلائے گی۔ جو اہم نقطہ ہے اس تمام عمل کا وہ یہ ہے کہ جو بیشتر مبصرین ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف بھی تھے، جو سیاسی، جو صحافی، جو تجزیہ نگار، جو مختلف حوالوں سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بیشتر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے، اور جو کوئی یہ تصور کر رہا تھا کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر جو 90 کی دہائی کی سیاست ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آگے بڑھ کر سامنے آئے ہیں، اس کو یقیناً یہ مایوسی ہوئی ہے۔ زمینی حقائق جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو سیاسی حقائق ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور شاید اب یہ جو تبدیل شدہ صورتحال ہے اس میں آپ کو نئی تبدیل شدہ صورتحال کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو سیاسی کمپین چلائی، اپنی انتخابی کمپین چلائی، وہ جس طرح سے ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور پنجاب میں جو خواجہ آصف ہے، جو دیگر جو ان کے قریب ترین جو لوگ تھے، جس طرح وہ ہزیمت کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی ایک کھلا راز ہے۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کیا، اور جو ان کے بارے میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ان کی گل ہو گئی ہے، وہ جو ان کی گل ہو گئی ہے وہ جو کلیہ تھا یا جو فارمولہ تھا وہ ہمیں بری طرح ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور ریاست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی ہے، جو یقیناً خطرناک ہے۔ عوام اور ریاست کو آمنے سامنے کے آنے سے مراد یوں لی جا رہی ہے کہ جب عوام ایک خاص جماعت کے ساتھ اپنی بھرپور انداز میں وابستگی شو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے ان کے لیے کیونکہ زیادہ نمائندہ جماعت ہے، اگر اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی، اس کی قیادت کو مختلف طاقت کے حربوں سے دیوار کے ساتھ لگائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو حالات ہے وہ بدترین ہو جائیں گے۔ اور اس کا جو پہلا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن یعنی جمعۃ المبارک کو ہی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 2000 پوائنٹ گر گئی ہے، اور جو کاروباری سرگرمیاں ہیں
وہ ماند پڑ رہی ہیں۔ اس کا ایک انڈیکیشن ہے یہ کہ ہمارا جو سیاسی بحران ہے وہ اب بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی ضد، ہٹ درمی، انا، اپنا ایجنڈا، اس کو اب جو کچھ بھی کہہ لیں وہ اس پر قائم ہے۔ اگر معاملات کو نہ سدھارا گیا، اگر صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے فوراً اقدامات نہ اٹھائے گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے جو حالات ہیں، سیاسی معاشی حالات، وہ ہمیں آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔